لوگ متاع جاں حضور کے نام پہ وارتے رہیں گے اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی کہیں گے حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ کروں تیرے نام پہ ایک جاں فدا، ایک جاں نہیں سو، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، ایک جاں نہیں سو جہاں فدا، اور سو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ تو سب کچھ لٹانے کے بعد بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کا تقاضا سمجھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ پہرا دیا جائے تو مضبوطی کے ساتھ قرآن مجید کو تھام لیا جائے۔ اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنا، اس کو سختی کے ساتھ پکڑ لینا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہمارے دردوں کا، ہمارے دکھوں کا مداوا ہے۔ دشمن کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں اگر یہ امت حامل قرآن بن جاتی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ اس امت کا ربط، رشتہ اگر مضبوط ہو جاتا ہے تو دشمن کی ساری محنت، اسلام کے خلاف اس کی سازشیں، دسیسہ کاریاں، مکر و فریب، لگایا گیا پیسہ، خریدے گئے غدار، سب ناکام ہو جاتا اگر ہم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ امت کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، محنت کی تنکا جوڑ کر کے یہ گھونسلہ بنایا گیا، تو یہ طوفانوں کی زد پہ یوں ہی چھوڑ کے لاوارث چھوڑ کے نہیں چلے گئے، بلکہ فرمایا میں تمہیں دو بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور جن کو حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی، جن کو حضور بھی کہیں یہ وزنی چیزیں ہیں وہ کتنی وزنی ہوں گی۔ اور فرمایا ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، ادو بن نواجس، داڑوں کے ساتھ پکڑ لو، کبھی چھوڑنا نہیں۔ اور اگر اس کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تدلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو، یہ ضمانت دی ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ کتاب قرآن مجید ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے، جو اجالوں سے بھری ہوئی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ آسمان سے لٹکتی ہوئی زمین پر اللہ کی رسی ہے، اگر اس کو تم تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کتاب کے ساتھ اگر ہم وابستگی، دل بستگی، تعلق کے خاطر ربط روح قائم کر لیتے ہیں تو کبھی بھی ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گمراہی کا سبب کیا ہے؟ تشتت و افتراق کا سبب کیا ہے؟ اس کتاب سے دوری۔ آج ایک اسلام میں کتنے فرقے بن گئے، تو کبھی اس پہ سوچا کہ یہ فرقے کیوں بنے؟ جب تھیوری ایک تھی تو فرقے الگ الگ کیوں؟ تھیوری ایک ہوتی ہے تو پریکٹیکل بھی ایک جیسا ہی آتا ہے، تو تھیوری جب ایک تھی تو الگ الگ فرقے کیسے بنے؟ اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا گیا اور خواہشات کی غلامی اختیار کر لی گئی۔ اس لیے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین کی گئی۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم قرب قیامت کے فتنوں کا بیان ارشاد کر رہے تھے کہ آسمان سے می کی طرح فتنے برسیں گے، جس طرح بارش برستی ہے اس طرح فتنے نازل ہوں گے۔ سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ پوچھا گیا حضور اگر اتنے فتنے برسیں گے تو پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو برجستہ ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تو قرآن مجید ہمارے سارے دکھوں کا علاج ہے، سارے دردوں کا مداوا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے۔ اس کتاب سے جڑنے کا نتیجہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق خاطر میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، حقیقی محبت جو حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی انسان کی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وہ کتنا پیار کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کی محبت
کیسی ہے اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق کیا وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے یا کہ نہیں. چونکہ اسلام زبانی داموں کا نام نہیں ہے، اسلام ہم سے عمل مانگتا ہے. دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. کہنے کو تو ہم بہت بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن دعوے کی دلیل عمل سے فراہم کرنا ہوتی ہے. تو اس کتاب کے ساتھ اگر ہم جڑ جاتے ہیں، اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، تو یہ کتاب امت کی وحدت کی ضمانت بھی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ربط باطن کا ذریعہ بھی ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ اپنے ایک دوست کو خط لکھتے ہیں اور اس خط میں لکھتے ہیں کہ مقدور بار کوشش کیا کرو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن کا پیغام تمہارے نام کیا ہے؟ اور پھر کہا کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے فہم کا نور نصیب نہیں ہے تو پھر بھی اس کی تلاوت نہ چھوڑنا. ناظرہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہی قلب کا تعلق قلب محمد سے پیدا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ربط باطن کا ذریعہ اور اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کا بہترین ذریعہ جس سے محبت پیدا ہوگی وہ بھی قرآن مجید. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے اس کی محبت طلب کی تو اس نے مجھے اتنی محبت سے نوازا کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا. تو میں نے بارگاہ ہزدی میں عرض کی مالک مجھے اپنی قربت سے نواز دیا جائے. تو آواز آئی کہ میری قربت چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو. تو اس قرآن کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں گے تو ہم امت واحدہ بن جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا ربط مضبوط ہو جائے گا، پھر ہم ناقابل تسخیر ہو جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب ربط کامل ہو جائے اور ہم امت واحدہ بن جاتے ہیں تو پھر سارا کفر بھی مل کر ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اب تو 1 ارب 60-70 کروڑ مسلمان دنیا کے اوپر بستے ہیں. خیر سے اتنی تعداد ہے ہماری، اور اگر ہم امت واحدہ بن جائیں تو کیا عالم ہو. جب ہم صرف 313 تھے، آلات حرب و ضرب بھی ہمارے پاس نہیں تھے. 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور وہ بھی ساری تلواریں سلامت نہیں تھی. کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی زنگ آلود تھی. اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے. یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو. اور پھر ان کی شان و شوکت، ان کی یگانگت، ان کا باہمی اتحاد، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ربط قلب اور بارگاہ عزدی کے ساتھ ان کا رشتہ الفت ایسا ناقابل تسخیر تھا کہ ان 313 نے عظیمت کی جو انوکھی داستان رقم کی، اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا. ابو جہل نے اپنے جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی. تو وہ پلٹ کے آ کے کہتا ہے کہ جناب 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی 300 سے کچھ کم ہیں یا کچھ زیادہ ہیں. میں خوب وادیاں ٹیلے دیکھ آیا ہوں، کوئی کمک بھی پیچھے موجود نہیں ہے. یہی ان کی تعداد ہے. تو ابو جہل تو رونت سے، تکبر سے پھول گیا اور صنادید قریش کو کہا کہ میں کہتا تھا نا کہ ایک خدا 360 خداؤں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے.